السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کینسر کے مرض کے حوالے سے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں، شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے حوالے سے جب کراچی کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، کراچی کا یونٹ اس کا انوگریشن ہوا تھا، تو اس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تھا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عاصم صاحب موجود تھے، انہوں نے ہم سے ڈیٹیل گفتگو کی کہ کس طریقے سے وہ کراچی کے یونٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور کراچی کا یونٹ نہ صرف سندھ کو بلکہ وہ بلوچستان کو بھی کیٹر کرے گا۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلا شوکت خانم ہاسپٹل لاہور میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کے بعد یہ پاکستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل تھا جس نے لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں کیٹر کیا، فری تعداد میں کیٹر کیا۔ اس کے بعد جب بہت سارے پیشنٹس لاہور کا رخ کرنے لگی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک اور شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ ضرور بننا چاہیے۔ اپنے اسی مشن اور ویژن کو جاری رکھتے ہوئے خان صاحب نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اپنی ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ، اپنے انٹلیکچوئلز کی ٹیم کے ساتھ مل کر پشاور کی سنگ بنیاد رکھی۔ جو پشاور کا شوکت خانم ہے وہ بھی سکسیزفل ہوا الحمدللہ۔ اس کے بعد اب فائنلی کراچی میں جو ہے ایک شوکت خانم ہاسپٹل کی بنیاد بھی رکھی جا چکی ہے۔ یہ دونوں صوبوں کو ٹارگٹ کرے گی، کیٹر کرے گی۔ جس طرح میں نے بتایا، نہ صرف سندھ کے پیشنٹس یہاں پر جو ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا، بلکہ بلوچستان کے جو پیشنٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ آ کے ٹریٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام تر گفتگو تھی جو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کچھ ماہ پہلے کی تھی ڈاکٹر عاصم کے ساتھ۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنی حد تک جو ہے کراچی کے ہاسپٹل میں کام ہو چکا ہے، کب تک کمپلیٹ ہوگا، کینسر جو ہے کیسا مرض ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں، کیونکہ تکلیف بیان کرنا تو آسان نہیں ہے، لیکن مطلب اس مرض میں صرف وہ انڈیویجول جو ہے تکلیف میں ہوتا ہے، یا اس کے آس پاس کے کتنے لوگ کس طریقے کی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور کتنے عرصے تک وہ جو ہے تکلیف میں وہ رہتے ہیں، اور کب جو ہے ان کو نجات ملتی ہے اس مرض سے۔ کیا کلیئرٹی ہے کہ ایک بار ختم ہو جائے مرض تو دوسری بار دوبارہ نہیں ہوگا، اور بہت سارے سوالوں کے اوپر جو ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں ڈاکٹر عاصم صاحب، ایک بار پھر آپ نے میرے پروگرام میں شرکت کی، اور ڈاکٹر محمد عاصم صاحب جو ہیں چیف میڈیکل آفیسر ہیں اور ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے۔ سر، سب سے پہلے ہم جو ہے پروگرام میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کراچی کی سنگ بنیاد آپ نے کچھ ماہ پہلے آپ نے رکھی تھی آپ کی ٹیم نے، اس میں جو ہے کتنی ڈیولپمنٹ اب تک ہو چکی ہے؟ شکریہ۔ کراچی کا جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے وہ شوکت خانم کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل ہے، اور پاکستان کا بھی سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل ہوگا۔ اس کی تعمیر کا کام پچھلے سال اگست میں شروع ہوا تھا، اور بالکل اسکیڈول کے مطابق اس وقت چل رہا ہے۔ تقریباً 25% کنسٹرکشن کا کام ہو چکا ہے، 25% سے ذرا زیادہ۔ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگلے سال 2022 میں اکتوبر میں کنسٹرکشن کا کام مکمل ہوگا۔ اس کے بعد 8 مہینے جو فنشنگ کا کام ہے وہ جاری رہے گا، اور دسمبر 2023 میں انشاءاللہ آن اسکیڈول کراچی کا شوکت خانم ہاسپٹل کھلے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر کتنا عرصہ لگے گا جب یہ کمپلیٹلی پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے انفراسٹرکچر کا، مشینز کا، پورے امپلائیز کا؟ اس کے بعد جو پیشنٹس ہیں ان کو کتنے عرصے بعد آپ جو ہے ٹریٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے؟ انشاءاللہ دسمبر 2023 میں جب یہ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوگا تو اسی وقت سے ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی۔ پشاور کا ہاسپٹل ہم نے فیزز میں بنایا تھا، پہلے کیموتھراپی شروع کی تھی، پھر بعد میں ریڈیشن، پھر ایونچولی سرجری۔ تو کراچی کا جو ہاسپٹل ہے اس میں ساری فیسلٹیز ایک ساتھ کھلیں گی۔ اچھا، تشخیص کے بھی سارے جو اکوپمنٹ، ڈائگنوسس کے لیے جو چیزیں چاہیے، اور علاج کے لیے ریڈیشن مشینز، ایکس رے، سی ٹی اسکینر، ایم آر آئی، پیٹ سی ٹی۔ تو یہ سب اس لیے پاسبل ہوگا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شوکت خانم ہاسپٹل بننے جا رہا ہے؟ جی، اس لیے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور کیونکہ پشاور ریلیٹیولی قریب تھا لاہور کے، تو جو ٹریٹمنٹ پشاور میں نہیں ہو سکتی تھی اس کے لیے مریض لاہور آ سکتا تھا۔ لیکن کراچی اتنا دور ہے، کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اور پھر جیسے آپ نے کہا اس نے صرف کراچی کو نہیں بلکہ پورے سندھ کو اور جنوبی بلوچستان کو بھی سرو کرنا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو ایک ساتھ سارے ڈپارٹمنٹس کھولیں گے اس سے۔ ٹھیک ہے، تو سر پچھلے کئی ماہ میں آپ کے پاس جو فنڈز جنریٹ ہو رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں؟ لوگ کھلے دل سے فنڈز دے رہے ہیں؟ جی، لوگوں نے ہمیشہ ہمیں بڑھ چڑھ کے ہی سپورٹ کیا ہے۔ 30 سال ہونے لگے ہیں کہ لوگ ہمیں زکوٰۃ اور اپنی عطیات دیتے ہیں، اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ دیتے ہیں کنسسٹنٹلی۔ 26 سال سے یہی ریکارڈ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سال بھی، اب زکوٰۃ، رمضان کا مہینہ بھی ہے جس میں زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ میں کہتا چلوں کہ زکوٰۃ ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ خرچ کی جاتی ہے،
मरीज़ों के इलाज और तशखीस के ऊपर। ज़कात के पैसे से हम हस्पताल नहीं बनाते, ना कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं। तो कराची का जो हस्पताल बन रहा है जी वो ज़कात से बिल्कुल नहीं बन रहा, वो अतियात से बन रहा है, ठीक। और जो हमारे अपने रेवेन्यूज़ हैं उनसे बन रहा है। ठीक है, यानी ये आपने पिछले प्रोग्राम में भी मुझे बताया था, तो मुझे ये आपका पॉइंट याद है कि जिस पे आपने कहा था कि ज़कात जो है वो डायरेक्टली पेशेंट्स के ऊपर उसको खर्च किया जाता है और वो सेहतियाब होते हैं उस पैसे से, जबकि जो चैरिटी आप कह लें, सदकात या खैरात, अतियात जो आपके होते हैं उसको जो है इस्तेमाल जो किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीन्स बाकी दीगर चीज़ों के लिए। यानी इस्लाम में तो हम ये भी जानते हैं कि एक सदका होता है और एक होता है सदका जारिया। हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी हमें इसका जो है सवाब मिलता रहेगा। तो मतलब ये तो एक बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रमज़ान मुबारक में वैसे ही लोग जो हैं अतियात भी देते हैं, खैरात भी देते हैं, तो अगर वो इस वक्त अपनी चैरिटी शौकत खानम को देते हैं तो ये इनको सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि लाइफ आफ्टर हेयर के लिए उनके लिए बहुत बड़ी एक बात होगी। सर ये बता दीजिए कि लाहौर में लगभग कितने पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स ट्रीट होते हैं सालाना? लाहौर और पेशावर में मिल के हम तकरीबन 10 और 11 हज़ार के दरमियान नए कैंसर के मरीज़ हर साल लेते हैं। पाकिस्तान में 1,80,000 नए कैंसर के पेशेंट होते हैं हर साल। अच्छा। तो हमारा एस्टिमेट है कि शौकत खानम लाहौर जैसे 19 या 20 हस्पताल चाहिए पूरे पाकिस्तान में, ताकि सारे कैंसर के मरीज़ों का इस तरह के हस्पताल में ट्रीटमेंट हो सके। तो ये जो इतना बड़ा नंबर आपने बताया और जो आपने लाहौर और पेशावर का भी कलेक्टिवली नंबर बताया, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी जो कराची है वो कितने पेशेंट्स को केटर कर पाएगा, फिर मैं अगले सवाल की जाने पड़ूंगी। कराची का जो हॉस्पिटल है, जैसे मैंने कहा, वो लाहौर से दुगना है साइज में। लाहौर इस वक्त 5 लाख स्क्वायर फुट पे तामीर किया गया है, जबकि कराची का अस्पताल 10 लाख स्क्वायर फुट पे होगा। और इसी तरह जितनी फैसिलिटीज हैं उसमें वो भी लाहौर से दुगनी हैं। इन पेशेंट बेड्स जो हैं वो 400 से ज़्यादा हैं। लाहौर में कीमोथेरेपी देने के लिए बेड जो हैं हमारे वो 30 हैं। यहाँ पे हम 69 बेड्स खोलेंगे कराची में। लाहौर में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं, कराची में 16। लाहौर में 5 रेडिएशन की मशीन्स हैं जो लिनियर एक्सेलरेटर जिनको कहते हैं, जिससे बिजली की शुआओं से जो कैंसर का इलाज किया जाता है। तो कराची में हम 10 लगा रहे हैं। अच्छा। इसीलिए क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर डबल पेशेंट से एकदम नहीं तो काफ़ी सारे मरीज यहाँ आएंगे। एंड इंशाल्लाह जो अभी हम 10-11 हज़ार ले रहे हैं, इंशाल्लाह कराची के खुलने के बाद उम्मीद है कि ये डबल हो जाएगा। ठीक है। तो सर ये जिस तरह शौकत खानम में कैंसर पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं, फिर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनकी भी इतनी तादाद नहीं है, 1-2 हॉस्पिटल्स हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स वहाँ पे मूव ऑन हो जाते होंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ा नंबर जो पेशेंट्स का है वो तो रह जाता होगा। क्या वो अनट्रीटेड रहता है, उनकी ऐसी डेथ हो जाती है, या फिर वो बाहर जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं? क्या ऐसा कोई मेडिकल रिसर्च कोई है पेपर कि जिसमें ये फैक्ट सामने आए कि पाकिस्तान में कितने सर्वाइवर्स हैं, कितने लोगों की रिकवरी हुई है, कितने लोग दोबारा से उस मर्ज में चले गए? इस तरह कुछ फैक्ट्स हमारे पास मौजूद है? एक तो ये कि जैसे आपने कहा शौकत खानम के 2 हॉस्पिटल्स हैं और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, बट ऑफ कोर्स सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं और सारे हॉस्पिटल्स में कैंसर का इलाज होता है। कुछ हॉस्पिटल्स में सर्जरी होती है, कुछ में कीमोथेरेपी होती है, कुछ में बिजली की शुआएं भी होती हैं। प्रॉब्लम ये होती है मरीजों को ऐसे में कि उनको एक जगह से एक इलाज कराना पड़ता है, फिर कहीं और जाके रेडिएशन लगवानी पड़ती है, फिर कहीं और जाके ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो और जो दवाइयाँ जो होती हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होता है कभी कभार। दवाइयाँ अक्सर जो आई थिंक सरकारी हॉस्पिटल्स में भी कुछ कैंसर की दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं, लेकिन कुछ मरीजों को खरीदनी पड़ती हैं। तो शौकत खानम का जो यूनिक मॉडल है वो 2 चीज़ों पे बेस्ड है। एक तो ये कि हम 75% से ज़्यादा जो मरीज़ ट्रीट करते हैं, जो 10-11 हज़ार मरीज़ हैं, उनका टोटली फ्री इलाज होता है, क्योंकि लोग ज़कात दी होती है उन्होंने, उससे हम इलाज करते हैं। और दूसरा ये कि हम फ़र्क नहीं करते उनमें जो खुद पे कर रहे हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, जो तकरीबन 20 या 25% लोग होते हैं, और उनमें जिनके लिए किसी और ने पे किया है। हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज को पता नहीं होता कि कौन पे कर रहा है कौन नहीं। ठीक। और जब एक दफ़ा पेशेंट एक्सेप्ट हो जाए सिस्टम में, तो जो जितने इलाज के लिए टेस्ट चाहे हों या दवाइयाँ हों, डॉक्टर्स जो देखते हैं, जिन बेड्स पे वो दाखिल होते हैं, वो सब एक जैसे हैं। ठीक। किसी को नहीं पता होता कि कौन पे कर रहा है और कौन नहीं। ठीक तो है, ये काफ़ी फ़र्क है हमारा। ठीक है। सर आप टर्शरी केयर के हवाले से कुछ बताने लगे थे, टर्शरी केयर के बारे में बता दीजिए बेसिकली क्या है। और टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल का मकसद मतलब है कि एक ही सेंटर में जहाँ पे सारी जो तशखीस के लिए इक्विपमेंट और लोग चाहिए होते हैं वो भी अवेलेबल हों,
اور جتنے علاج ہیں کینسر کے وہ بھی ایک ہی چھت کے نیچے ساری موڈیلٹیز اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے. تو کینسر کا علاج دوائیوں سے جو کیموتھراپی ہے اس سے ہوتا ہے, بجلی کی شعاؤں سے یا ریڈیشن سے, اور سرجری سے یا جراحی سے. اینڈ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہمارا ایک اور ہے کہ ہم صرف کیوریٹیو ٹریٹمنٹ, تو ظاہری بات ہے مین مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ مکمل علاج ہو جائے, لیکن جو لوگ نہیں اس قابل ہوتے کہ ان کا مکمل علاج ہو سکے, ان کی بیماری بڑھ گئی ہوتی ہے یا علاج کے بعد دوبارہ آ جاتی ہے بیماری, تو ان کے لیے پیلیٹیو کیئر ہوتی ہے. پیلیٹیو کیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ بیماری کا علاج شاید نہ ہو, اس کے جو علامات ہیں ان کو ٹریٹ کیا جائے, تاکہ اگر آپ کو درد ہے, متلی ہے, وزن کم ہو رہا ہے, بھوک نہیں لگ رہی, ان چیزوں کو ٹریٹ کریں تاکہ آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ امپروو رہے. تو اس کا بھی ہمارے پاس بہت بڑا پروگرام ہے, اور اس کا انفیکٹ ہمارا ٹریننگ پروگرام بھی ہے, تاکہ ہم, کیونکہ یہ ایک نئی اسپیشلٹی ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. تو سر جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ پیشنٹس میں دوبارہ سے بھی جو ہے اس مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے, تو جن میں دوبارہ سے ہوتی ہے کیا وہ اسی طریقے سے اتنی لیتل ہوتی ہے, یا پھر وہ ذرا کم ہوتی ہے, اس کو پھر آپ جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو اگر کیوریٹ کرتے ہیں تو پھر وہ جو پیشنٹ ہے اس کا لائف یا اس کی کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے؟ سو کینسر کا سب سے زیادہ امکان مکمل علاج ہونے کا پہلی دفعہ ہوتا ہے. اگر پہلی دفعہ کیور ہو جائے تو لائکلی ہے کہ پھر انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگا. اچھا. لیکن اگر دوبارہ ریکر کر جائے پھر چانسز کم ہوتے ہیں دوسری دفعہ عموماً, اچھا, کہ اس کا مکمل علاج ہو سکے. اچھا. اور سر کچھ کتنے تعداد میں لگ بھگ آپ کو اگر اس فیکٹ کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں, اگر ہے موجود ہے یہ فیکٹ, کہ کتنے لوگ انٹریٹڈ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو لاسٹ اسٹیج کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری کا شکار ہیں, کتنا نمبر ہوگا پاکستان میں؟ سو 180,000 جو پیشنٹس ہم نے کہا کہ نئے کینسر پیشنٹ ڈائگنوز ہوتے ہیں ہر سال, ان میں سے تقریباً 70% جو ہیں ان کی اموات اسی سال میں ہو جاتی ہے. اچھا. کیونکہ وہ اتنی لیٹ سٹیج میں یا ڈائگنوز ہوتا ہے یا اتنی لیٹ سٹیج میں ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں کہ یا پھر علاج ممکن ہی نہیں ہوتا, اور یا پھر ایسا علاج ہوتا ہے جس سے مکمل صحتیاب ہونے کا چانس کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سر پروگرام سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, اس کے حوالے سے جاننے کی اس پوائنٹ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گی کہ جس طرح آپ نے اتنا بڑا نمبر بتایا کہ وہ اتنا لیٹ آتے ہیں, ان کی تشخیص اتنا لیٹ ہوتی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی. تو جو ہم کچھ سمٹمس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ویٹ لاس ہو جانا, اور لاس آف ایپیٹائٹ ہونا, اور کانسٹنٹ فیور رہنا, شام کے وقت فیور رہنا, اس قسم کے اور باقی کے جو سمٹمس آپ نے بتائے, تو کیا ہر پیشنٹ کوئی سمٹمس بھی نہیں آتے ہیں, کچھ ڈفر کرتے ہیں پیشنٹس؟ کیونکہ کینسر ایک بیماری تو نہیں ہے, سو کچھ سمٹمس ہوتے ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا کینسر ہے کہاں. ٹھیک. اگر آندڑی میں ہے تو آندڑی بند ہونے کے سمٹمس ہو سکتے ہیں, اگر رستہ تنگ ہو جائے تو آپ گزر نہیں سکے تو اس سے لاس آف ایپیٹائٹ ہوگا, اس سے لاس آف ایپیٹائٹ بھی ہو سکتا ہے, لاس آف ویٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ سمٹمس ہوتے ہیں جو بیماری کے اسپیسیفک ہوتے ہیں ڈیپینڈنگ کہ کون سا والا کینسر ہے, اور کچھ جو آپ بتا رہی تھیں وہ ان کو جنرل سمٹمس یا نان اسپیسیفک سمٹمس کہتے ہیں, جو اکثر پہلی علامات ہوتی ہیں. سو اگر کوئی بھی مریض, کوئی بھی شخص جن کا وزن 10% سے زیادہ گر جائے کسی وجہ کے بغیر, کسی کو پرولونگڈ, اچھا 10% سے کین یو کنورٹ اٹ انٹو کیجیز, کہ فار انسٹنس اگر کسی کا ویٹ جو ہے بالکل پرفیکٹ ہے اور اگر آل آف اے سڈن 3.5 گر جائے, مطلب وہ ویسے اپیرنٹلی پرفیکٹ ویٹ ہے اس کا, بی ایم آئی بھی پرفیکٹ ہے, اور 3.5 اگر ودن اے منتھ گر جائے تو یہ نارمل ہے؟ سو اٹ ڈیپینڈس کہ ان کا بیس لائن ویٹ ہے کیا. سو اگر کسی کا 70 کلو, اور اگر ویٹ ہی ان کا فار انسٹنس 61 ہے ویٹ, اور ان کی ہائٹ بھی 5'6" ہے, اور اگر 3.5 ہو جاتا ہے تو اٹس فائن. It's not fine. Unexplained weight loss investigate تو ہمیشہ ہی ہونا چاہیے. اور کیا کبھی اسٹریس, انگزائٹی ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن اگر 10% تک کسی کا کم ہو جائے, یعنی کہ 60 کلو سے 6 کلو کم ہو جائے اندازن, then it's drastic. then it's more serious and it needs more investigation. So weight loss, unexplained fever, severe pain, کوئی گلٹی محسوس ہوئے, خاص طور پہ کوئی لمپ بریسٹ میں, پیٹ میں, گردن میں گلٹیاں محسوس ہوں, اچھا, تو یہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک. تو یہ جو تمام آپ نے کچھ سمپٹمس وغیرہ بھی بتائے, تو ایک جو پیشنٹ ہوتا ہے کینسر پیشنٹ, اس کی ٹریٹمنٹ میں کتنا عرصہ لگتا ہے لگ بھگ؟ اگین ویری کرتا ہے کہ کون سا والا کینسر ہے. بریسٹ کینسر کا جو
خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے وہ سب سے کامن کینسر ہے پاکستان میں بھی اور ہمارے ہاسپٹل میں بھی. اس کا اندازاً 6 سے 8 مہینے میں مکمل علاج ہوتا ہے عموماً. اس کے بعد کچھ دوائی کھانی پڑتی ہے, 5 سال تک لوگ کھاتے ہیں, لیکن وہ گھر میں گولی کھانی ہوتی ہے روز. ہاسپٹل بیسڈ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ رفلی 6 منتھس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ کینسرز خاص طور پہ بچوں میں 2-2.5 سال لگتا ہے ان کا علاج ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عاصم, یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے, بٹ آئی نیڈ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. میں ڈاکٹر عاصم سے پوچھوں گی کہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں ان کے علاج میں لگ بھگ کتنا خرچہ آتا ہے. ایک ایسٹیمیٹ اماؤنٹ وہ ہمیں بتا دیں کہ ایک کینسر پیشنٹ کا لگ بھگ اتنا جو ہے اوسطاً خرچ ہوتا ہے. آفٹر شارٹ بریک سے ود انسائڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی ڈاکٹر عاصم کے لیے کہ ایک کینسر پیشنٹ کا اوسطاً کتنا خرچ ان کے اوپر آتا ہے, لگ بھگ سے یہ بتا دیجیے. سو اگین جو خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے وہ سب سے کامن کینسر ہے ہمارے یہاں. اس کے اوپر اوسطاً 12 لاکھ روپے تقریباً خرچہ آتا ہے اگر پہلی دفعہ ٹریٹ ہو رہا ہو. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر وہ علاج کے بعد دوبارہ آ جائیں تو اس میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے. اچھا. لیکن کچھ اور کینسرز ہیں جیسے خون کا کینسر ہے, لیوکیمیا, وہ اس سے 3 گنا بھی خرچہ ہو سکتا ہے. 36 سے 40 لاکھ تک خرچ ہو سکتا ہے. ایک تو وہ لمبا خرچہ ہے, علاج ہے, اور دوسرا یہ کہ اس میں اگر بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے تو پھر بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے. اچھا, تو یعنی جس طریقے سے جو کینسر ڈفر کرتا ہے تو اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ڈفر کرتا ہے. تو کیا جو بریسٹ کینسر ہے اس کا سب سے کم اماؤنٹ ہوتا ہے, ذرا سب سے کمپیریٹیولی اس پہ خرچہ ذرا کم آتا ہے ریلیٹیو ٹو, ہاں اس سے کئی کینسرز ہیں جن میں اس سے بہت زیادہ آتا ہے. اچھا, اور جو اگر ہم ریکوری کی بات کر لیں تو کیا جو بریسٹ کینسر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا ریکوری ریٹ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ سو سارے کینسرز کا ریکوری ریٹ ڈپینڈ کرتا ہے, ایک تو کینسر کی نوعیت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, بٹ اس کے علاوہ جس سٹیج پہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں. سو بریسٹ کینسر اگر سٹیج 0 یا سٹیج 1 میں پریزنٹ کرے بہت ہی ارلی یعنی کہ, تو اس کا تقریباً 99% کیور ریٹ ہے. اچھا, تقریباً ساروں کا مکمل علاج ممکن ہے. ٹھیک. جب وہی پیشنٹ سٹیج 3 میں آتا ہے تو وہ تقریباً 50% رہ جاتا ہے. اچھا, اور سٹیج 4 میں تو 10-15% صرف چانس ہوتا ہے. ٹھیک. سو یہ سارا سٹیج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک. تو پاکستان میں لگ بھگ کس اسپیسیفک کینسر کے جو مریض ہیں وہ زیادہ آتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو ڈیٹا ہے, ہم نے ہاسپٹل کا بھی ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور پورے پنجاب کا بھی. ہم پنجاب کینسر رجسٹری ایک انیشیٹو ہے جو ہم سپورٹ کرتے ہیں, تو ان دونوں میں یہی پتہ چلا ہے کہ خواتین میں چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ, اس کے بعد منہ اور ہونٹ کا اور زبان کا, جو کہ پان, چھالیہ, گٹکا, ان چار چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور کیا اسموکنگ سے بھی ماؤتھ کینسر کے چانسز ہیں یا لنگز کینسر؟ اسموکنگ ذرا کم ہے, یہ زیادہ ہمارے یہاں کلچرلی پروبیبلی یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور نسوار, اور پھر یوٹرس کا چلانے کا. مردوں میں منہ کا سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور یہ یوٹرس کینسر کیا صرف میرڈ خواتین میں اس کا آتا ہے یا ان میرڈ میں بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا, آدمیوں میں منہ کا اور زبان کا, اگین اورل کیویٹی کا, اس کے بعد لنگ کا, پھیپڑے کا, جو کہ ڈائریکٹلی اسموکنگ ریلیٹڈ ہے, اور کھانے کی نالی کا. اچھا, یہ سب سے کامن ہے. یہ زیادہ نمبرز ہیں آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ ٹائم جو پروگرام میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو آپ ہمیں کچھ انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز اور اسٹینڈرڈس کے بارے میں بتا رہے تھے, جو کہ شوکت خانم ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو ان کو صرف اور صرف یہ اعزاز حاصل ہے پاکستان میں کہ وہ ایز پر انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز اور اسٹینڈرڈس کوالیفائی کرتے ہیں. اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے. وہ ہماری بات ہو رہی تھی جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفکیشن سے. جوائنٹ کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے, یو ایس ادارہ ہے, جو انٹرنیشنل ہاسپٹلس کو یو ایس ہاسپٹلس کے سٹینڈرڈس کے مطابق اسیس کرتے ہیں. وہ آ کے آپ کا سروے کرتے ہیں, آڈٹ کرتے ہیں. تو 2018 میں ہمارا لاہور کا ہاسپٹل سرٹیفائی ہوا تھا JCI سے, اور 2019 میں ہمارا پشاور کا ہاسپٹل سرٹیفائی ہوا تھا. یہ ایک 3 سال کی سائیکل ہوتی ہے, ہر 3 سال بعد وہ کرتے ہیں. تو پچھلے مہینے مارچ 2021 میں لاہور کے 3 سال مکمل ہو چکے تھے. تو ابھی پچھلے مہینے ہمارا دوبارہ سروے ہوا ہے لاہور کا, اور الحمدللہ ہمارا دوبارہ سرٹیفکیشن ہوئی ہے. تو اس وقت پاکستان میں 4 ہسپتال ہیں جن کی جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل اکریڈیٹیشن ہے. ان میں سے 2 جو ہیں وہ ہمارے شوکت خانم کے ہیں, لاہور کا بھی اور پشاور کا بھی. ٹھیک. تو اس کی مینجمنٹ جو ہے, یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا, یہ ماشاءاللہ, اور اللہ آپ سب کو ترقی دے, آپ کی پوری ٹیم کو ترقی دے, اور آپ لوگ اپنے اس مشن میں اور مضبوط ہو. تو یہ اتنا ماشاءاللہ پرسسٹنسی سے یہ اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا کیا مشکل ہوتا ہے؟
यस, ये मुश्किल तो बहुत है. और कंटिन्यूड प्रोसेस है, इट नीड्स बिल्कुल. परसिस्टेंसी. दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट. ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इम्तिहान से 3 महीने पहले पढ़ अच्छा. के तो कर लें. ये वो आके आपका 3 साल का पिछला रिकॉर्ड पूरा देखते हैं. अच्छा. तो ये नहीं कहते कि आज कैसे काम हो रहा है, वो देखना चाहते हैं कि पूरा आपने पिछले 3 साल में क्या किया है. ठीक है. पेशेंट्स की फाइलें देखते हैं, डॉक्टर्स के नोट्स देखते हैं, आपकी हाइजीन, क्लेanलीनेस, बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स, हर चीज़ वो देखते हैं. तकरीबन 1450 मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट वो आपको मेजर करते हैं. तो ये मतलब एक काफ़ी मुश्किल और प्रोसेस है इसको क्वालिफाई करना. सेकेंडली जो टीम है शौकत खानम की, वो परसिस्टेंट है अपने काम में, यानी वो ये नहीं कह रही कि एक दिन उन्होंने काम कम्प्लीटली दिल से किया, दूसरे दिन उसको छोड़ दिया. तो परसिस्टेंसी यानी इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है, हार्ड वर्क और परसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी. एंड ये सिर्फ मैनेजमेंट का काम नहीं है. ये सारी 2700 लोग काम करते हैं शौकत खानम लाहौर में, और तकरीबन 600 करते हैं पेशावर में. और वो एक एक बंदे का काम है जिसकी वजह से ये होता है. पूरी टीम ये. हाँ, ये ऐसा नहीं कि मैं बस कह दूं तो हो जाएगा. पूरा स्टाफ मिल के. ठीक. अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपने ये भी इसके ऊपर भी कुछ रोशनी डालें कि ये जो ट्रेनिंग होती है, रिसर्च, अवेयरनेस, एजुकेशन और ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, ये कितने अरसे में होती है और ये बेसिकली क्या है, इस पर भी कुछ बात करें. सो हमारे मिशन स्टेटमेंट के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं. एक तो है कि हम एक मॉडल इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हैं, दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह की एक्सीलेंस जिसका हम बात कर रहे थे ये पॉसिबल है. ये सिर्फ वेस्ट की बात नहीं है कि भाई सिर्फ हो सकता है. फिर ये कि हम कैंसर का इलाज करते हैं, क्यूरेटिव एज वेल एज पैलिएटिव, जिसकी हमने बात की. तीसरा कि हम मरीजों में फ़र्क नहीं करते बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू पे. जो पे कर रहा है और जो जिसके लिए किसी और ने पे किया हमारे लिए बराबर है. फिर चौथा है एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड द पब्लिक. सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में हम सारे जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हमारे यहाँ. कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की मुख्तलिफ जो स्पेशलिटीज़ हैं उनमें वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं. सिमिलरली हम नर्सिस की एजुकेशन और ट्रेनिंग करते हैं. पिछले साल हमने बैचलर्स डिग्री भी शुरू की है इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग. और पैरामेडिकल और टेक्निकल स्टाफ के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं. और पब्लिक के लिए कैंसर अवेयरनेस के लिए हम सबसे बड़ा जो हमारा कैंपेन होता है वो हर साल अक्टूबर में होता है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में. क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको अगर अर्ली डिटेक्ट करें तो फिर आप उसको क्योर कर सकते हैं. और दूसरा हम टबैको के खिलाफ मई में वर्ल्ड टबैको डे के साथ एंटी टबैको डे के सिलसिले में काफ़ी बड़ा कैंपेन करते हैं, क्योंकि लंग कैंसर. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़ कर गई थी डॉक्टर आसम के लिए कि जिस तरह उन्होंने हमें प्रोग्राम में बताया कि ज़कात जो है वो डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर उसको खर्च किया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं हमारे मुल्क में जो नेगेटिविटी फैलाते हैं. ख़ुद तो कोई अच्छा काम नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली. सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान साहब में वो इस किस्म की बातें कर जाते हैं कि कभी वो कहते हैं कि उनमें ये भी कॉम्पिटेंस नहीं थी कि वो शौकत खानम बना लेते तो उनको टीम अच्छी मिल गई. मेरी तो समझ से बाहर है. इतना जहर जब लोग उगलते हैं वो अपनी गिरबान में क्यों नहीं झांकते? अगर उनमें कॉम्पिटेंस नहीं थी तो उन्होंने सारे कॉम्पिटेंट लोग को जमा कैसे किया, बन कैसे गया, फिर लोगों ने ट्रस्ट कैसे किया? ये बातें मेरी तो समझ से बालातर है. और ये भी वो बात करते हैं कि जो NGOs बना लेना या इस तरीके की ट्रस्ट बना लेना ये भी एक तरीका कार है फंडिंग का. तो मतलब ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर आप कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी इस तरह से बात कर रहे हैं. इसके ऊपर डॉक्टर साहब ज़रा बता दीजिए. ये जो पर्टिकुलरली लोगों का हेटर्ड है, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ कि जो कह रहे हैं कि ये तो बहुत ऐसा अच्छा तरीका है कमाने का जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता. ज़रा इस पे कुछ क्लैरिटी दे दीजिए. राइट. सो चेक्स एंड बैलेंसेस का जहाँ तक ताल्लुक है तो चेक्स एंड बैलेंसेस तो बहुत हैं. सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी. वो सारी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज़कात और अतियात कलेक्ट करती हैं उनको वो आके इंडिपेंडेंटली असेस करते हैं और सर्टिफाई करते हैं. उन्होंने पिछले आई थिंक 20 साल से ज़्यादा से पाकिस्तान शौकत खानम को सर्टिफाई किया हुआ है. इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑडिट का प्रोसेस है और एक्सटर्नल फाइनेंशियल ऑडिट होता है हमारा हर साल, जिसमें हमारे सारे अकाउंट्स ऑडिट किए जाते हैं. पाकिस्तान की लीडिंग जो ऑडिटिंग कंपनी है फर्ग्यूसन्स, वो करते हैं हमारा ऑडिट. और 1995 से 2019 तक जितने अकाउंट्स हैं वो सारे हमारे अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, वो कोई भी देख सकता है. 2020 का अभी ऑडिट ख़त्म होने वाला है, इंशाल्लाह जुलाई तक वो भी लग जाएंगे. So, आज तक ये तो
کوئی ایشو نہیں ہوا کہ کوئی ٹرانسپیرنسی کا کوئی ایسا ایشو یا کچھ اور. ہمارے جو بورڈ کے ممبرز ہیں جتنے, وہ آنرری کام کرتے ہیں, ان کو کوئی پیسے نہیں ملتے, کوئی آنریریم نہیں ملتا, کچھ نہیں ملتا فار ورکنگ, سو وہ انٹائرلی والنٹری ہے. اچھا, زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے, اگین یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور جیسے آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ سینسٹیو ایشو بھی ہے. ہمارے لیے لوگوں کی زکوٰۃ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے, ہم اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں, اور مذہبی ایک ہمارے جو پلرز ہے جو ہمیں کمپلیٹ کرتا ہے ہمارا ریلیجن, اس کا ایک حصہ ہے. یس, ہم میں سے کسی کو بھی اتنی سمجھ ہے سب کو کہ زکوٰۃ کے بارے میں کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے. سو ایک تو یہ کہ وہ سارے اسلامی قوانین کے مطابق دی جاتی ہے, ڈسبرس کی جاتی ہے, مریضوں کو دی جاتی ہے. ہم جس سال میں زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اسی سال میں ساری خرچتے ہیں, اگلے سال تک اس کو لے کے نہیں جاتے یا انویسٹ نہیں کرتے یا سیو نہیں کرتے. سیکنڈلی, جیسے میں نے کہا, ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ استعمال کی جاتی ہے. ہمارا بہت اسٹرنجنٹ پروسیس ہے جس سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک مریض مستحق ہے, اس کو زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں. کوئی بھی اگر اپلائی کرے, مریض جب ایکسیپٹ ہو جائے کہ مجھے ضرورت ہے مدد کی علاج میں, تو ان کا ایک انٹرویو ہوتا ہے. اس میں ایک اسٹینڈرڈ فارم ہم بھرتے ہیں, اس سے اگر ڈیٹیل سے سارا سمجھ آ جائے ہمیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, مستحق ہے, تو ویل اینڈ گڈ. ورنہ ہم ان کے جو لوکل زکوٰۃ کاؤنسلر ہیں ان سے بھی انفارمیشن لیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ منگواتے ہیں. یہ سارا پیشنٹ کی ڈگنیٹی اور سیلف رسپیکٹ مینٹین کرتے ہوئے ہوتا ہے. ایک آفس میں ہوتا ہے, کھلے میں نہیں ہوتا, سب کے سامنے نہیں ہوتا, لیکن ہر مریض کا ایک دفعہ یہ انٹرویو ضرور ہوتا ہے جو سپورٹ مانگتے ہیں, اور پھر ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. بار بار ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کی, سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرنے کے لیے. تو جو لوگ ذہن میں اور دل میں یہ نفرت لے کے بیٹھے ہوئے, ان کو جواب مل گیا ہوگا. سر نے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ویب سائٹس کے اوپر بھی آڈٹس بھی ہوتا ہے ایئرلی, اور ساری چیزیں مینشنڈ ہے اس میں. جتنے فورمز ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں, تو اس طریقے سے پاسبل نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ کو, جو کہ ایک سیکریڈ آبویسلی ایک پیسہ ہے جو ہمارے دین کے پلرز میں سے ایک پلر ہے, جس کو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے اگر ہم صاحب استطاعت ہیں, تو اس کے ساتھ کوئی نہیں کھیل سکتا. اور اگر آپ کا بغض عمران ہے تو وہ کہیں اور نکال لیجئے. اپوزیشن کے لیے بھی یہی کہوں گی, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خود تو ترقی نہیں کرتے لیکن اچھے لوگوں کے اچھے کاموں میں نکتہ چینی کرتے ہیں. میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ہر سال ہمیں پچھلے سال سے زیادہ زکوٰۃ ماشاء اللہ, اور وہ اسی لیے ملتی ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہو کہ لوگوں کا اعتماد ہے, اور وہ بڑھتا جاتا ہے ہر سال, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ 75% مریض فری ٹریٹ ہوتے ہیں, وہ واقعی ہوتے ہیں. اتنے اب لاکھوں مریض ٹریٹ ہو چکے ہیں 26 سال میں کہ اکثر لوگوں کو اپنے فیملی میں یا اپنے محلے میں, نیبرہڈ میں کسی کا پتہ ہے جس کا علاج ہوا ہے. اور آپ کو بھی یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب, میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ مجھے کس طریقے سے ایک رینڈم ڈرائیور ملا, اور جب اس کو معلوم ہوا بات کرتے کرتے گفتگو میں کہ میں صحافی ہوں, تو اس نے مجھ سے اپنا واقعہ شیئر کیا. اور پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, اور پھر آگے آگے وہ بات بتاتا گیا, اور وہ اتنا ایموشنل تھا وہ گفتگو کرتے کہ کس طریقے سے لاہور میں جو ہے پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے تھے اپنے بچے کے لیے, اور بالکل ہی مطلب وہ بے بس ہو گیا تھا. پھر اس کو کسی نے بتایا کہ شوکت خانم لاہور ہاسپٹل آپ جائیں اور ڈائگنوز کرائیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں امید چھوڑ چکا تھا. پھر اس کے باوجود بھی وہ گئے, اور کہہ رہے تھے کہ پھر مجھے واپسی کے ٹکٹ کے پیسے بھی ملے, اور میرا بچہ جو ہے الحمدللہ صحت یاب ہے. اور وہ بہت دعائیں دے رہے تھے خان صاحب کو اور شوکت خانم کے تمام تر ٹیم کو. تو یہ واقعہ میں نے سنا, اور اسی طرح ایک اور مارننگ شو اینکر کے جو ہوسٹ ہیں ان کے بھی میں نے پروگرام میں سنا. تو میں نے آپ سے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ شاید اللہ اس لیے اس قسم کی واقعات ہمارے سامنے لاتا ہے تاکہ ہم تھرو دا پاور وچ وی ہیو, اللہ کے فضل سے کہ لوگوں میں انفارمیشن اسپریڈ کرنا, کہ ہم لوگوں کو آگے بتائیں تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو مزید. اور جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر سال مزید اور زکوٰۃ کا جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, تو اس بات میں تو پھر یہ اور مزید اس سے بڑھ کے اور کیا پروو ہو سکتا ہے کہ واقعی لوگوں کے ہی اوپر خرچ ہو رہا ہے. اور جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ایک دن کا کام نہیں ہے, وہ پورے سال کی پرسسٹنٹ محنت اور ہارڈ ورک ہے, اسی سے پاسبل ہو سکتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح لاہور کے بعد پشاور کے بعد کراچی, اور کراچی میں صرف سندھ کیٹر نہیں ہوگا, بلوچستان بھی ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سال کے اندر کیا یہ جو پیشنٹس کا نمبر ہے یہ مزید بڑھتا جائے گا کراچی میں بھی, یا پھر ذرا تھوڑا اس میں ٹائم لگے گا, کیا ہوگا یہ کینسر کے مریضوں کا؟ جی, جو جن کا علاج ہوگا. یس,
سو انشاءاللہ جب ہاسپٹل کھلے گا تو ہمارا جو لاہور میں اور پشاور میں ایکسپیرینس تھا وہ یہی تھا کہ دونوں دفعہ جب ہسپتال کھلا تھا تو بہت سارے مریض انتظار کر رہے تھے اچھا کہ ہسپتال کھلے گا تو پھر یہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی یہی سچویشن ہوگی. ایکسپیکٹ کہ ایک سڈن رش تو ہوگا شروع میں پیشنٹس کا. جی اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ فیوچر اپرچونیٹیز کے حوالے سے تو اس میں میرے پاس جو ایک فیکٹ موجود ہے جس میں مینشن ہے ان اے کنٹری آف نیئرلی 220 ملین پیپل ٹو ٹرشری کیئر کینسر ہاسپٹلز کی ناٹ ٹریٹ ایوری ون ود کینسر پلان اے نمبر آف ایکسپینشن اینڈ کنسٹرکشن پروجیکٹس ٹو بی ایبل ٹو سرو ایون مور پیشنٹس. یہ اس پہ آپ آلریڈی ذکر کر چکے تھے کہ 19 لگ بھگ آپ نے بتایا ہے رائٹ کہ اگر کینسر ہاسپٹل شوکت خانم ہوتے ہیں تو ہماری جو بھی فیکٹس ہیں اس کے مطابق جتنے کینسر پیشنٹس آ رہے ہیں وہ تب ٹریٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو سب سے زیادہ رقم لگنا ایک کینسر پیشنٹ کے اوپر اور پھر اس کے بعد پیشنٹس کا نمبر اتنا ہونا, ایسی بیماری ہے جو کہ جس سے اللہ سب کو بچائے, بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے, مشکل ہو جاتی ہے فیملی کے لیے. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو کراچی کا شوکت خانہ میں انشاءاللہ بن جائے گا 2023 تک لوگ بھی یہاں پہ ٹریٹ ہو جائیں گے, کیا آپ لوگ بلوچستان کی طرف بھی پھر اس کے بعد جائیں گے یا انیشلی بلوچستان کے پیشنٹس یہاں کیٹر ہوں گے کچھ عرصے تک؟ سو یا سدرن بلوچستان کے لیے تو آئی تھنک ریزنیبل ڈرائیو ہے, 7-8 گھنٹے میں آئی تھنک آپ کوئٹہ سے کراچی پہنچ سکتے ہیں, تو وہ ڈویبل ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ اتنا کنوینئنٹ وہ بھی نہیں ہے کیونکہ کینسر کا علاج بڑا لمبا ہے, بار بار ہسپتال آنا پڑتا ہے, پھر کوئی ٹریٹمنٹ کی کمپلیکیشن ہو جائے اس کے لیے بھی آنا پڑتا ہے. تو لانگ ٹرم سولوشن تو آبویسلی یہ نہیں ہے, اور خان صاحب نے آلریڈی پبلکلی کہا ہوا ہے کہ کراچی کے بعد انشاءاللہ ہم کوئٹہ میں ہاسپٹل کھولیں گے, بٹ کراچی کو 3 سال لگیں گے بننے میں, یا کیونکہ آپ نے بتایا بہت بڑی جو ہے بڑی اس کا جو ایریا ہے وہ بہت بڑا ہے, انفراسٹرکچر بڑا ہے, تقریباً 14 ارب روپے اس کی تعمیر اور کمیشننگ میں لگیں گے. اچھا, اور اب تک کتنا جو ہے خرچ اس کے اوپر ہو چکا ہے, کیا ایسٹیمیٹ نمبر ہے اس کا کوئی؟ ابھی ارلی سٹیجز ہے کیونکہ یہ گرے فنش کا ہی ابھی کام چل رہا ہے, تو ابھی یہ 8 منزلوں کی بلڈنگ ہے, ابھی اس کا بیسمنٹ بنا ہے اور گراؤنڈ فلور پہ ابھی کچھ کام شروع ہوا ہے, تو ابھی تو پرابلی بہت زیادہ نہیں خرچ ہوا, بٹ اگلے سال میں جب یہ تیزی اب پکڑے گا, جب جیسے جیسے اوپر کی منزلیں بنیں گی, تو اوور آل جو تعمیر کا کام ہے اس میں 9 ارب روپے لگیں گے اور 4 ارب روپے کی اس میں اکوپمنٹ لگے گی, اور اس میں بالکل جو لیٹسٹ اس وقت 2023 تک جو بھی لیٹسٹ اکوپمنٹ ہوگی تشخیص کے لیے بھی اور علاج کے لیے بھی, وہ مشینیں ہم لگائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے ہمیشہ کٹنگ ایج پہ رہنے کی کوشش کی ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے, جس طرح کچھ پیشنٹس کو ہم نے دیکھا ہے اگر ان کی عمر بڑی ہوتی ہے اور ان کی جو تشخیص ہے وہ بھی ذرا لیٹ سٹیجز میں ہوتی ہے, تو ان کی فیملی بالکل پینک کر جاتی ہے کیونکہ پیسہ اتنا زیادہ آل آف اے سڈن لگ رہا ہوتا ہے, وہ صرف ہفتے کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ 10 لاکھ ہفتے میں لگ جاتے ہیں اگر پرائیویٹ کسی ہاسپٹل میں وہ ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا یہ ارلی سٹیج میں اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو کیا پیسہ کمپیریٹیولی کم خرچ ہوگا؟ یس کلیئرلی, جیسے بریسٹ کینسر کی ہم نے بات کی تھی کہ ارلی اسٹیج جو پہلی دفعہ جب ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو بھی اسٹیج ہو اس میں عموماً کم خرچہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر وہ ریکر کر جائے, دوبارہ بیماری آ جائے. ارلی اسٹیج میں یوزلی اتنی انٹینسو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, تو کاسٹ بھی کم ہوتی ہیں. ٹھیک, 2021 کا اینول آپریٹنگ بجٹ 19 بلین کا جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو اس بجٹ کے اوپر جو ہے مطلب اچیو کرنے میں کہ آپ کو جنریٹ ہو جائیں گے اتنے فنڈس؟ یہ ہمارا سال بھر کا بجٹ ہے فائنینشیل ایئر کا, سو یہ پورا 2021 میں ہمیں 19 ارب روپے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ایگزسٹنگ آپریشنز بھی چلائیں اور کراچی کی کنسٹرکشن شروع کریں. اس میں سے تقریباً 55% زکوٰۃ اور عطیات سے آتا ہے, اور رمضان کا مہینہ ہے سو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ چڑھ کے لوگ زکوٰۃ ہمیں دیں گے, اور باقی جو ہے وہ ہاسپٹل ریونیو سے آتا ہے. وہ ہمارے ملک بھر میں لیبارٹری کلیکشن سینٹر کا نیٹ ورک ہے, اس میں کوئی بھی جا کے اپنے ٹیسٹ کروا سکتا ہے, کسی بھی ڈاکٹر نے آرڈر. اچھا, وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے لیبارٹری میں, آغا خان لیبارٹریز میں جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, کیا اس میں صرف کینسر کے ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں یا بتا دیجیے, یا اس میں جنرلی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ شوکت خانم کے تقریباً 200 سے زائد اب کلیکشن سینٹر ہیں ملک بھر میں, اس میں کوئی بھی ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں جو صرف کینسر کے نہیں, سارے کامن ٹیسٹ, جنرل ٹیسٹ سارے, بالکل, تو وہ سارے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں.
اور اس کی اعلیٰ معیار کی رپورٹ ملتی ہے, آن لائن رپورٹنگ ہوتی ہے, تو آپ کو بار بار آنا بھی نہیں پڑتا, اینڈ اس سے جتنا منافع ہوتا ہے وہ واپس ہاسپٹل میں جاتا ہے, اس سے یا غریبوں کا علاج ہوتا ہے اور یا پھر جو تعمیراتی کام اور اکوپمنٹ وغیرہ خریدنے کا وہ ریونیو ادھر سے آتا ہے. ٹھیک, یہ تو آپ نے ایڈیشنل ریونیو, جی آپ کچھ اور ایڈ کر رہے تھے. جو میں کنسٹرکشن اور اکوپمنٹ کی بات کر رہا تھا, تو ہمارے 2-3 چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. تو کراچی کا ہاسپٹل بن رہا ہے جی, لاہور میں ہم نئی کلینکل بلڈنگ بنانے کا کام شروع کریں گے سپٹمبر میں. اس سے انشاءاللہ 3 سال میں لاہور کی بھی کیپیسٹی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. کیونکہ لاہور کا ہسپتال اس وقت بالکل فل ہے, اس میں بالکل اب ایکسپینشن. لاہور کی کیپیسٹی کیسے ڈبل ہوگی, ذرا اس کو الیبوریٹ کر دیجیے. اس میں ایک کلینکل ٹاور ہم 9 منزلہ کی ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ اس میں زیادہ ان پیشنٹ بیڈ ہو سکیں, بیڈز ڈبل ہو جائیں گے. آپریشن تھیٹر ابھی 8 ہیں ہمارے پاس, اس میں 8 اور بنیں گے. پوری نئی لیب بنے گی, ریڈیولوجی, ایکس رے وغیرہ, سی ٹی اسکینرز کی ایکسٹرا جگہ بنے گی. سو اس میں بہت ساری ایکسٹرا نئی فیسلٹیز بنیں گی, اور جو ایگزسٹنگ فیسلٹیز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنے. جو اس وقت کرنٹلی شوکت خانم لاہور کا ہے, تو کیا اسی کے پریمیسز میں ایڈیشنلی بن جائے گا؟ اتنی پریمیسز میں اتنی اجازت ہے کہ کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے. اور سر آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہوں جو آپ کو لگتا ہے کہ آج کے پروگرام میں یا گفتگو میں لازمی اس پر بات ہونی چاہیے, وہ بھی بات بتا دیجیے. بس میں آخری یہی کہہ رہا تھا کہ پشاور میں بھی جیسے میں نے کہا کہ فیزز میں ہم نے بنایا تھا پشاور کا ہسپتال, تو اس کا فیز 3 تھا کہ سرجری کا بھی کام وہیں شروع ہو جائے. ابھی تک ورنہ مریض کیموتھراپی اور بجلی کی شعاؤں سے وہاں پہ علاج کراتے تھے اور سرجری کے لیے لاہور آتے تھے. تو اسی ہفتے انفیکٹ بدھ کے دن وہاں پہ ہم نے سرجری بھی شروع کر دی ہے. تو پشاور کے ہسپتال میں بھی اب ساری ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ایک ساتھ ہیں. اور کمپیریٹیولی جو پشاور کی جو پریمیسز ہیں اور انفراسٹرکچر ہے, کیا وہ چھوٹا ہے لاہور؟ تو پشاور میں جو ایریا جو لینڈ ہے ہمارے پاس وہ کم ہے, لیکن ہم نے بلڈنگ اونچی بنائی ہے, تو فیسلٹیز تقریباً وہی ہوں گی. اچھا, اور نمبر آف بیڈز اور نمبر آف پیشنٹس آلموسٹ ایکولی ٹریٹ ہوتے ہیں؟ پیشنٹس ابھی وہاں اتنے نہیں ہیں جتنے لاہور میں ہیں. پنجاب زیادہ بڑا صوبہ ہے, زیادہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ, لیکن پشاور میں بھی جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسی طرح نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں پیشنٹس کے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد آصم صاحب, آپ نے پروگرام میں شرکت کی, اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, کیونکہ آپ کی ایک ان ڈیپتھ نالج اور پھر اس کے بعد جو سبجیکٹ کے اوپر آپ بات کرتے ہیں وہ زبردست ہے. اس پہ جو ہے دین دنیا ہم اپنی سنوار سکتے ہیں, ایک اپرچونٹی ہے ہمارے پاس. اللہ آپ سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے پرسسٹنٹلی اپنا کام کرتے رہیں, اور خان صاحب اپنے اس ویژن کو اور مزید آگے لے کر چلیں. اپنے تمام تر میں ویورز سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا جو ہے یہ ایک پاک مہینہ ہے, اور اس میں ہم پر جو ہے اللہ کی بے شمار بلیسنگز ہوتی ہیں, تو ہمیں بھی جو ہے وہ تمام تر فریضے ادا کرنا لازمی ہے اگر ہم صاحب استطاعت ہیں. اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں زکوٰۃ جو ہے لازمی دینا چاہیے, اور پھر نہ صرف زکوٰۃ بلکہ خیرات اور عطیات دینا بھی لازمی ہے. لوگوں کی اسلامک سبجیکٹس کے اوپر ان ڈیپتھ ریسرچ نہیں ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرٹیکولر 7 تولے یا جتنا اور ایک پرٹیکولر ایک اماؤنٹ سونے کا اور چاندی کا اگر ان کے پاس موجود ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. حالانکہ اگر اسلامک جورسپروڈنس کو آپ تھورلی اسٹڈی کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے تمام تر ایسٹس میں صرف اور صرف بکری اور اونٹ بھی شامل تھے, کہ اگر اتنے نمبر آپ کے پاس اونٹ کے موجود ہے, اتنے بکریوں کے موجود ہے, تو کتنی تعداد میں اس کے اوپر آپ نے مزید ایک زکوٰۃ کرنی ہوگی, اسی طرح بکری کی. تو یہ سبجیکٹ تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ آپ کے ایسٹس کے اوپر ہوتی ہے, صرف سونے کے اوپر نہیں ہوتی ہے. آپ تمام تو لوگوں سے درخواست ہے کہ دل کھول کر جو ہے اپنے عطیات جو ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کو دیں. اور میں سب سے آخر میں جو ہے آپ لوگوں سے نمبر ریپیٹ کرتی چلوں گی اور پھر اجازت لوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے ڈونیٹ کرنا ہے تو بینک میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, آن لائن بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو نمبر ہے ہوم کلیکشن کے لیے وہ ہے 0330 666 اور دوسرا نمبر ہے 0800 11 555. آج کے لیے اتنا. اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.